وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں خوف اور طمع پکارو. حضرت نے طمع دی. آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا. آپ نے ایسی کافی باتیں سنائی. ابو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کی کہن دیا ہے، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا بندہ؟ اللہ اللہ کرے اور اتنا کچھ ہو جائے. یہ سوچ ہمیں بھی ہے نا، ہمیں ہے یہ سوچ. ہاں آج آپ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں حضرت، لوگوں کو بھائی یا حیو یا قیوم اینی واری پڑھ دیں، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں ہے بھائی یہ درود شریف اتنی 1000 بار پڑھنا ہے، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں ہیں جی. یہ بات ہم میں بھی ہے حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. ہاں ہم اس کو کھل کے نہ مانیں، لیکن یہ بات ہم میں ہے. ہم نہیں مانتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی کیا برکتیں ہیں حضرت، ہم نہیں مانتے حضرت اس چیز کو. ہاں وہ ابو علی سینا نے بھی وہی کیا، وہ بیٹھا اظہار تو نہیں کیا لیکن بیٹھا یہی سوچ رہا تھا بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں ہیں. اور دلیلیں ابو علی سینا کیا، 2 دلیلیں ابو علی سینا نے خود کو دی. پہلی دلیل کیا دیتا ہے ابو علی سینا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہے وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، بلکہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پیے نا، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی. پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نہ بجھتی، پیاس تو بجھتی ہے پانی پینے سے. دوسری دلیل ابو علی سینا دیتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی لے کے آئے، دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ لے، دوائی کھائے نا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ پہ رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. دوائی کھائے گا تو آرام آئے گا. یہ 2 دلیلیں دے کے ابو علی سینا شیخ ابو الحسن خرقانی کی بات کا رد کرتے ہیں. پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں؟ اب کہتے ہیں بھائی جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو. یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی، آپ نے بھی ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور ابو علی سینا کی تربیت کرنے کے لیے نا، اس کو بتانے کے لیے کہ الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں، ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. اب حضرت بھری مجلس، ابو علی سینا ایک نام، حضرت نے گدا کہا، ابو علی سینا کو چڑھ غصہ گیا. لیکن کوئی غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے. غصہ کر کے مارکا نہیں تھی اس نے کیا کیا؟ غصہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کیا کہ سب کو یہ شو ہو کہ مجھے غصہ نہیں چڑھا کوئی بھی. لیکن کیا ہوا؟ کنٹرول نہیں ہوا، اظہار ہو گیا. کس طرح؟ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ لال ہو گیا، پسینہ آ گیا ہیں جی، اور وجود کانپنے لگ پڑا. اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا. آپ نے ابو علی سینا کو مخاطب کر کے پوچھا ابو علی سینا تجھے کیا ہوا؟ یہ بیٹھے بیٹھے تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ رنگ لال ہو گیا، تجھے پسینہ آ گیا، تو کانپ رہا ہے، کیا ہوا؟ عرض کردہ حضور دیکھیں نا آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کون سی زیادتی کی ہے؟ حضور دیکھیں آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا ہے، تو کیا اب بھی میرا رنگ نہیں لال ہوگا؟ اب بھی مجھے پسینہ نہیں آئے گا؟ اب بھی میرا وجود نہیں کانپے گا؟ آپ نے فرمایا نا معقول، ابھی تو بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھا گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. ہاں بھائی، اللہ اکبر یا رسول. ٹھیک ہے جی، ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو کل صبح مین روڈ پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی، جڑا قدرت چنگا تگڑا جہا منڈا لنگدا ہے انہوں کھلار لانا، انہوں کہنا بھاویں تو کپڑے سونے پائے نے ہے تو کھوتا ہی ہے. نمبر کا حضرت صاحب کل میرا ہے، پھر میں دسنا ہے کہ کی ہویا ہے. کیوں حضرت جی؟ اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو پھر آپ تصور کریں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہیں، پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہیں، پھر اللہ میں کتنا اثر. صرف کیا ہے؟ یقین ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. یقین کرو حضرت، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف. ٹھیک ہے جی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ اور مرید خاص
حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آئے 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 آئے. پھر آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ. پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کچھ ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ پاک نے آپ کو توفیق توبہ دی. پہلے آپ کو سود کا کام کرتے تھے, پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی. آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی. ہاں. اور حضرت جی یہ ان پیسوں کے لیے حضرت ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم تورات میں لکھا ہے, تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, تورات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا, 2 نمبری والی توبہ نہیں, سچی توبہ اگر کوئی محمدی کرے گا تو اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. یہ تورات میں لکھا ہے. ہم تو 5-5 روپے کے نوٹ کے لیے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں نا. یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری, اس میں لکھا ہے اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, حضرت سچی توبہ, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. اتنی شان ہے محمدیوں کی حضرت. لیکن کو محمدی بنے بھی تو صحیح نہ حضرت ادب ہیں جی. تکے آپ ہی کھانڈے دیں حضرت. وہ کسی نے کہا تھا نا, ان کے جو ہم غلام تھے, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. آج دیکھو تو صحیح کیا حال ہے ہمارا. کتے کا گوشت ہم نے کھا لیا, کھوتے کا ہم نے کھا لیا ہے جی, مری مرغیاں. یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے, حقیقت بتا رہا ہوں. ایسی متیں ماری گئی ہیں ہماری, یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی. اور کیا سزا دینی ہے؟ وہ تو درمیان میں حضور کا وسیلہ ہے کہ اللہ نے ہماری شکلیں نہیں بدلی. کام ہم نے کون سے نہیں چھوڑے قبلہ جی, کون سا کام ہم نے نہیں چھوڑا حضرت ہیں جی. یہ آپ کے پاس ہی مری ہے, کیا نہیں ہوتا وہاں ہیں جی. لیکن کیا ہے حضرت, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردہ ہے, صرف حضور ہے درمیان میں. ہاں نہیں تو وہی رب ہے جس نے قوم نوح پہ عذاب اتارا تھا حضرت, وہی رب ہے آج بھی حضرت. قوم لوط پہ اسی رب نے پتھر برسائے تھے حضرت جی. لیکن کیا کریں, تب لوط علیہ السلام تھے اور محمد الرسول اللہ ہے. ہاں حضرت قتل نہ کرو حضرت اس طرح. اور یہ صرف اتنی بات ہے حضرت جی صاحب, جس نے فیصلہ کر لیا وہی شہنشاہ ہے حضرت, جسے نہیں ہوا دھکے ہی کھائے اس نے. یہ مولانا روم اور شیخ سعدی نے بڑی کرم نوازی کی ہے ہم پہ. انہوں نے بڑی سادی مثالیں دے کے بڑے بڑے اوکھے مسئلے سمجھا دیے ہیں جی. آپ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی بادشاہ تھا نا حضرت جی, موج آ گئی. وزیر کو کہا دروازہ بند کروا دو, جو اندر ہیں وہ اندر ہی رہیں, جو باہر ہیں وہ باہر ہی رہیں, جو اندر ہیں باہر نہ جائیں, جو باہر ہیں اندر نہ آئیں. ٹھیک ہے جی. سب کو جمع کیا. فرمایا درمیان میں بڑے بڑے ٹیبل لگوا دیے. فرمایا جتنے قیمتی ہیرے جواہرات پڑے ہیں نا خزانے میں, جاؤ سارے اٹھا کے لاؤ. وہ لے آیا. فرمایا لگا دو ٹیبل پہ. لگا لیے. جتنے لوگ تھے نا دربار میں, محل میں, سب کو بلا لیا حضرت. بلا کے کہا بھائی یہ میرا کل خزانہ ہے, ٹھیک ہے جی, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ایک نوکرانی تھی خادمہ, ورد کر دی حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, فکرے پہ غور کر لیں. محمود غزنوی نے کہا میں نے غور کر کے کہا ہے, میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا رکھو. وہ لوگوں نے پہلے ہی تاک لگا لی تھی, میں نے اس پہ رکھنا ہے, میں نے اس پہ رکھنا ہے. وہ اٹھ کے ٹوٹ پڑے سارے. وہ آئی اور اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی سمجھ تو گئے, مسکرا کر فرمانے لگے وہ چلیے کی کیتے ہی, اور کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھتی تیری نسلوں کی کفالت ہو جانی تھی, یہ تو نے کیا کر دیا, مجھ پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ آگے کرتی حضور انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا ہے, میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا. اتنی بات ہے حضرت. اللہ
یا رسول اللہ